الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف الرؤوف من يسمى بأحمد عطوف الرؤوف من يسمى بأحمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم و برادران اسلام، آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت قیامت تک لوگوں کے لیے ایک اعلان فرمایا۔ فرماتے ہیں قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے اور لوگوں سے فرما دیجیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری نماز، میری تمام عبادتیں، میری موت و حیات، میری زندگی، میرا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، یہ تمام کے تمام للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اسی کے لیے تمام کام میرے ہوتے ہیں۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، ہم مسلمان جتنا بھی جو بھی کام کرتا ہے وہ لوجہ اللہ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کام کرتا ہے، لیکن بعض عمل اور بعض کام ایسے ہیں جو مسلسل عبادت شمار ہوتے ہیں، چاہے وہ انسان کھاتا ہو تو عبادت، پیتا ہو تو عبادت، چلتا ہو تو عبادت، سوتا ہو تو عبادت، جاگتا ہو تو عبادت، اپنی دکان کے اوپر ہو تو وہ عبادت، رات اور دن 24 گھنٹے مسلسل عبادت ہے۔ بعض کام شریعت نے ایسے مقرر فرمائے لیکن ہماری اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، ہم ان کاموں کو انجام دیتے ہیں لیکن محض ایک عادت کیا
اس کے اوپر چھاپ غالب ہے اور عادت کے طور پر اس کو ہم کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ آج کی مجلس جس مقصد کے لیے منعقد ہوئی، نکاح مسنون۔ یہ نکاح ایسا ہے ہر وقت کے اندر وہ عبادت کے اندر شمار ہوتا ہے۔ وہ عبادت کہتے کس کو ہے؟ وہ عبادت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو جو عمل کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں عبادت۔ اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہونا چاہیے، اپنی رضا جوئی کے لیے، اپنی خواہش کے لیے، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے نہ ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے خوش کرنے کے لیے عمل ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک عابد، بڑا عبادت کرنے والا، عبادت گزار، بیچارہ بیٹھ کر کے ہمیشہ ہم وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنے والا، اس نے دیکھا کہ لوگ جاتے ہیں فلاں درخت کی طرف اور درخت کی پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں۔ اس نے اٹھائی کلہاڑی اور جانے لگا، اور مقصد یہ تھا کہ لوگ غلط راستے کے اوپر ہے، ان کو راہ راست کے اوپر لانا چاہیے۔ وہ اپنے اس مقصد کو لے کر کے جانے لگا، لیکن ان الشیطان عدو لکم فاتخذوہ عدوا۔ قرآن حکیم میں فرمایا گیا کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، تم اس کو دشمن سمجھو، اس کی خواہشات کے اوپر، اس کی باتوں کے اوپر تم مت آؤ۔ ایک بوڑھے انسان کے شکل کے اندر شیطان اس عابد کے سامنے آیا اور راستے میں آ کر پوچھتا ہے، بھائی کہاں جاتے ہو؟ یا کلہاڑی لے کر۔ اس عابد نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ فلاں درخت کے لوگ پرستش کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اس کو پوچھتے ہیں، میں اس کو کاٹ ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، درخت ہی نہیں رہے گا تو لوگ پوجا کسی کریں گے۔ وہ کہے گا کہ تو جا سیدھا سیدھا اپنے عبادت کر، تجھے اس سے کیا واسطہ؟ اگر تو نے اس درخت کو کاٹ ڈالا تو لوگ دوسرے درخت کو اختیار کر لیں گے، اور ان دونوں کے درمیان میں ہاتھا پائی ہو گئی، یہاں تک کہ عابد غالب آ گیا اور شیطان کو جو بوڑھے انسان کے شکل کے اندر تھا اس کو پچھاڑ دیا اور اس کے سینے کے اوپر بیٹھ گیا۔ اس شیطان جو انسان کے روپ کے اندر آیا تھا، شکل کے اندر آیا تھا، اس نے کہا کہ بھائی ذرا جلدی مت کر، میں تجھے ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھ، اس سے تجھ سے پہلے کتنے انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے اور اس درخت کے کاٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم نہیں دیا اور نہ تجھے کاٹنے کے لیے کہا ہے، تو خام فقائی کو اس سے پیچھے پڑتا ہے۔ پھر دونوں کے درمیان میں ہاتھا پائی ہوئی تو وہ عابد غالب آ گیا اور وہ شیطان مغلوب ہو گیا۔ تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ تو ایک عابد انسان ہے اور تیرے پاس ذرا کچھ پیسے وغیرہ آ جاوے تو لوگوں کی خدمت کر سکتا ہے، خیرات وغیرہ کر سکتا ہے، جا تو یہاں سے چلا جا، روزانہ تیرے بستر میں سے 2 دینار 2 اشرفی تیرے بستر میں سے ملا کریں گے، تو بھی عیش و آرام کر، اس میں سے خرچ کر وغیرہ۔ اپنے ارادے کو ملتوی کر کے وہ چلا گیا۔ ایک دن دونوں دینار 2 دینار ملے، دوسرے دن کے اندر دینار ملے، تیسرے دن کے اندر غائب، چوتھے دن کے اندر غائب، 2 دن تو دینار ملے لیکن اس کے بعد وہ ملنا ختم ہو گیا۔ پھر وہ دیش کے اندر آیا، عابد کلہاڑی لے کر جانے لگا، وہی شیطان پورے انسان کی صورت میں اس کے سامنے آیا، پوچھا کہاں کا ارادہ میاں صاحب؟ فرمایا کہ وہ درخت کو کاٹنے کے لیے۔ کہا کہ ہرگز نہیں کاٹ سکتے، ہرگز نہیں کاٹ سکتے۔ دونوں کے درمیان میں مقابلہ ہوا، پہلی 2 مرتبہ کے اندر وہ عابد غالب ہوا تھا، اب کی مرتبہ کے اندر وہ شیطان غالب آ گیا، عابد کو پچھاڑ دیا، اس کے سینے پر سوار ہوا اور چھوٹا سا منہ لے کر کے رہ گیا۔ اس انسان نے، عابد نے کہا کہ بتا اس میں کیا نکتہ ہے، گڑ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ پہلی مرتبہ میں نے تجھ کو پچھاڑ دیا، اب کی مرتبہ میں مغلوب ہو گیا تو غالب ہو گیا۔ شیطان بڑا انسان ہے، بڑا عالم ہے، اس نے کہا پہلی مرتبہ تیری نیت سے وہ جلہ تھی، دوسری مرتبہ وہ دینار کی نیت تھی، دینار نہیں ملے اس لیے تیری نیت خالص نہیں رہی تو مغلوب ہو گیا۔ مقصد یہ تھا کہ عبادت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے سورہ کہف میں نے فرمایا گیا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا،
وہ لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے. یہ مسلمان الحمدللہ اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش کرنے والا نہیں ہے. لیکن ذرا اخلاص میں قصور آ جاتا ہے، فتور آ جاتا ہے، نام و نمود مقصود ہوتی ہے، ریاکاری مقصود ہوتا ہے، دکھاوا مقصود ہوتا ہے، جس کو شرک اصغر کہا گیا. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین یہی فرماتے ہیں وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، یعنی شرک اکبر وہ تو ہونے سے رہا. حضور نے فرمایا میں تم سے اس بات سے تو مطمئن ہوں کہ جیسے اسلام سے پہلے لوگ بت پرستی کرتے تھے، اب انشاءاللہ مسلمان ایسی بت پرستی نہیں کریں گے. اسلام سے پھر کر کے کوئی مرتد نہیں ہوگا، لیکن آپس کے اندر تنافس، آپس کے اندر حسد، آپس کے اندر بغض، ایک دوسرے کو گرانے کی فکر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ باقی رہے گی. یہی تو وجہ ہے کہ آپ جانتے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مزدلفہ کے میدان کے اندر دعا فرمائی تھی. فرمایا کہ میری قوم کے اوپر، میری امت کے اوپر فحد سالی اس طریقے سے نازل ہو جیسے مکے والوں کے اوپر نازل ہوئی تھی، اور تمام کو ختم کر دیا. یہاں تک کہ مرے ہوئے جانوروں کو کھایا، اندر سے ہڈیوں کو نکال کر اس کو پیس کر کھایا، اور درختوں کے پتوں کو کھانے کی نوبت آ گئی. اے اللہ میری امت کو عام فحد سالی سے تو بچا لینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. دوسری دعا یہ فرمائی تھی کہ کوئی بادشاہ غیر ظالم آ کر کے ان کو تہس نہس کر دے گا، اللہ تعالیٰ قبول فرما. یہ بھی دعا قبول فرمائی. الحمدللہ کوئی غیر اس طریقے سے ہو کہ بالکل کچومر کر دے مسلمانوں کا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حضور کی دعا قبول فرمائی. تیسری دعا مزدلفہ کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپس میں ایک دوسرے میں قتل و قتال، آپس کی رنجش، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، یہ بھی قبول ہو. اللہ نے اس دعا کو قبول نہیں فرمایا، فرمایا کہ یہ تو ہوتا رہے گا. بہرحال حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم پر اس بات کا اطمینان ہے کہ تم الحمدللہ مرتد نہیں ہو جاؤ گے، اسلام کو چھوڑو گے نہیں، لیکن اس بات کا خدشہ ہے کہ آپس میں قتل و قتال ہوگا، حسد ہوگا، بغض ہوگا، ایک کو گرانے کی فکر میں ہو گیا. یہ بات ہوگی جیسے آج کل یہی ہو رہا ہے. بہرحال اور یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہونا چاہیے. شرک اکبر تو نہیں، لیکن شرک اصغر جس کو ریاکاری کہتے ہیں یہ بھی نہ ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر جو کام کیا جاوے وہ ہوتا ہے عبادت ہوتا ہے. دیکھیے بہت بڑی بڑی عبادتیں ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، لیکن یہ عبادت ایک وقتی طور پر ہے. ہم جب کہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھ لے، ہم نماز کے اندر شامل ہو گئے. اب نماز کے باہر کی باتیں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، کلام کرنا، بولنا، بلکہ بولے سے بغیر کسی نے بات کر لی تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، توڑ جاتی ہے. اب نماز میں وہی رکوع اور سجدہ اور قرات اور تسبیح اور تذکیر وغیرہ ہے. اور فرمایا کہ جب سلام پھیر دیا تو نماز کی جو پابندیاں تھی، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، اب رکوع کرنا، جھکنا، وہ سب ختم ہو گیا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر و تحریم و تحلیل و تسلیم، نماز کے اندر حرام کرنے والی اللہ اکبر ہے. پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے، یہ گویا ضروری ہے. اگر بغیر اللہ اکبر کہہ رہے ہوئے ہاتھ باندھ لیے اس کی نماز نہیں ہوگی. پہلی مرتبہ کے بعد میں بھی دوسری جتنی تکبیریں ہیں رکوع میں جانے کی، رکوع سے اٹھتے وقت میں سمی اللہ کہنا، سجدے میں جانے کے اٹھتے کہ یہ تمام تکبیریں سنت غیر مؤکدہ ہے، مستحب ہے. اگر بھولے سے رہ گیا نماز کے اندر خلل اور نقصان نہیں آتا. تکبیر و تحریم و تحلیل و تسلیم، نماز میں حرام کرنے والی چیز تکبیر اللہ اکبر ہے، اور نماز کی پابندیوں کو حلال کر دینے والی، ختم کرنے والی سلام ہے. نماز بڑی بابرکت ہے، لیکن جب تک ہم نماز میں رہتے ہیں وہاں تک نماز، اس کے بعد میں وہ عبادت ختم. زکوٰۃ اور خیر خیرات کی
کتنی بڑی عبادت ہے کہ صدقہ جاریہ بنتا ہے انسان کے مرنے کے بعد بھی۔ حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک بہت مشہور صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی، مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد سب سے پہلے ان کی وفات ہوئی۔ ایک صحابی عورت جن کے گھر میں آپ نے ان کو رکھا تھا، حضرت ام علا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات کے بڑی مغموم ہوئی، بڑی غمزدہ ہوئی، بڑی رنجیدہ ہوئی، اور رنج میں ذرا سو گئی تو خواب میں دیکھتی ہے کہ ایک پانی کا چشمہ حضرت عثمان مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ جاری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کو بیان فرمایا تو آپ نے اس خواب کی تعبیر یہ بتلائی، یہ ان کا صدقہ، ان کا خیر اور خیرات، ان کی اولاد صالح جو عمل نیک کرتی ہے، ان کے دعا کرتی ہے، وہ اس کو پانی کی صورت کے اندر بتایا گیا کہ جیسے پانی عام ہوتا ہے، تام ہوتا ہے، ہر ایک کو فائدہ پہنچتا ہے، اس کی اولاد صالح، اس کا خیر خیرات، اس کا فائدہ اس کو پہنچ رہا ہے، یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ لیکن جب تک ہم نے کسی کو دیا اور لیا وہاں تک بعد میں ختم ہو جاتا ہے۔ روزہ کتنی بڑی چیز ہے، الصوم لی وانا اجزی بھی، یا وانا اجزا بھی۔ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یا میری رضامندی اس کے لیے ہو جائے گی، لیکن صبح سے لے کر شام تک۔ حدیث پاک میں نبی کریم اس نے فرمایا، اذا غابت الشمس افطر الصائم، جب سورج غروب ہو گیا، چاہے روزے دار کھجور سے پانی سے روزہ افطار نہ بھی کرے، لیکن شرعی اعتبار سے اب وہ روزے دار نہیں رہا۔ اذا غابت الشمس افطر الصائم، اب یہ صائم اور روزے دار نہیں رہا، صبح سے لے کر شام تک کوئی ختم۔ حج کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن ایک وقت مقرر تک۔ لیکن بزرگوں، یہ نکاح ایک ایسی عبادت ہے 24 گھنٹے کی عبادت، بلکہ پوری زندگی کی عبادت، بلکہ زوجین کا تعلق یہ دنیا ہی کا نہیں، مرنے کے بعد میدان محشر اور جنت کے اندر بھی یہ میاں بیوی کا تعلق باقی رہے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا کے جو زوجہ ہیں، آخرت کے اللہ تعالیٰ جبکہ دنیا میں تفریق اور جدائی نہیں ہوئی، آخرت میں میاں بیوی کی طرح رہیں گے، اور دنیا کی عورتیں جنت کی حوروں سے افضل ہوگی، مرتبے کے اندر بڑی ہوگی، اور دنیا کی عورتیں ان کے اوپر فخر کرے گی کہ تم کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں یہاں پیدا کر دیا ہے، نہ نماز پڑھنی پڑی، نہ روزے رکھنی پڑی، نہ اس کے نخرے مجھے اٹھانے پڑے، اور میں دنیا میں اس کے ساتھ تھی، اس کے نخرے میں نے اٹھائے، تکالیف برداشت کی، کھانا پکا کر کھلایا وغیرہ باتیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں حوروں کے اوپر دنیا کی عورتوں کا مرتبہ زیادہ رکھا ہے، بڑا ہوا۔ تو اگر بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ثواب، آپس میں ایک دوسرے کی طرف زوجین دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ ثواب۔ آخر کوئی تو بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے واقعات بھی ازواج مطہرات کو سنائے، چنانچہ کتابوں کے اندر، حدیثی کتابوں کے اندر عمومی طور پر بنی اسرائیل کی 11 عورتیں ایک مرتبہ بیٹھ گئی، ایک مرتبہ عورتیں بیٹھ گئی، اور عورتوں کی عادت عموماً یہی ہوتی ہے کہ چار جمع ہوئی تو ایک دوسرے کی کھوٹ نکالنا شروع کر دیتی ہے۔ تو وہ یہاں 11 عورتیں جمع ہوئی، اور انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ اپنے اپنے شوہروں کی جو باتیں ہیں ہم بیان کریں گے، کسی کو چھوڑیں گی نہیں۔ کسی عورت نے تو برائی ہی برائی کی اپنے زوج اور شوہر کی، کسی نے تعریف کی، کسی نے ملا جملہ لفظ بیان کیا، کوئی تعریف بھی نکلتی، کوئی برائی بھی نکلتی تھی۔ آخر کے اندر ایک عورت آئی، ذرا اس نے اپنے شوہر کی بڑی تعریف کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنانے کے بعد فرمایا، اے عائشہ، میرا تعلق تمہارے ساتھ یہ آخری جو 11ویں عورت ہے زرع کی طرح ہے، اس طرح ان میں آپس میں محبت تھی، اس طریقے سے ہمارے درمیان میں بھی یہ تعلق ہے۔ بہر آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصے بھی بیان کیے، کہانیاں بھی سنائی، یہ گویا ہر وقت کے اندر یہ عبادت، لیکن یہ عبادت اسی وقت کے اندر ہوتی ہے جب تک کہ شریعت کی روک نہ ہو۔ جب تک شریعت کی روک ہوئے وہاں تک یہ عبادت نہیں بنتی۔ لڑکے لڑکی کے درمیان میں منگنی ہو گئی، خطبہ ہو گیا، اور
محجب ہو گئی لیکن ابھی ہے اجنبی، اس لیے کہ ایجاب اور قبول نکاح کا نہیں ہوا ہے، نکاح تو قبول تو نہیں کہا، دونوں اجنبی۔ اس منگنیت سے پہلے جیسے آپس کے اندر دیکھنا جائز نہیں، بات کرنا جائز نہیں، کسی اس منگنی ہونے کے بعد بھی نہ ساتھ پھرنا جائز ہوتا ہے، نہ بات کرنا جائز ہوتا ہے، نہ ایک دوسرے کو دیکھنا جائز ہو جاتا ہے، ابھی تک وہ شریعت کے حجاب اور شریعت کی دیوار یہ قائم ہے۔ لیکن جیسے ہی نکاح ہو گیا شریعت کی یہ دیوار اٹھ گئی، اب زوجین کی طرح ہو گئے، اب اگر تم بات کرو گے ایک دوسرے کی طرف دیکھو گے یہ تمہارا عبادت کے اندر شمار ہوگا۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں ملا مسکین رحمت اللہ علیہ حیدرآبادی، ایک ان کی عمر تقریباً 70-75 سال کی تھی، ایک بڑی بھی ان سے بیعت ہونے کے لیے آئی جس کی عمر بھی 70-75 سال کی تھی۔ وہ بزرگ نے کہا کہ اچھا پردے میں چلے جاؤ اور کپڑے کا ایک کنارہ تم پکڑ لو، ایک کنارہ میں پکڑتا ہوں۔ اس بڑی بھی نے کہا کہ تم بھی عمر تبلیغ کو پہنچ چکے ہو، 75 سال کی عمر، تم بھی نے میں بھی، لیکن اب اس پر پردے کیا ضرورت ہے؟ لیکن فرماتے کہ نہیں، شریعت ابھی جوان ہے، شریعت جوان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیا ہے ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں کبھی بھی کسی اجنبیہ عورت کے ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملایا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں تمہارے لیے بمنزل باپ کے ہوں، وہ ازواج ہو امہاتم، اور آپ کے ازواج مطہرات مائیں ہیں تو باپ ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن کریم میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تم لوگوں کے ساتھ اپنے نفسوں سے بھی زیادہ ہے، تاہم کبھی آپس میں کسی اجنبیہ سے خلوت نہیں، تنہائی نہیں، ملاقات نہیں، ہاتھوں کو چھونا وغیرہ نہیں، اتنا زیادہ احتیاط۔ تو انہوں نے فرمایا کہ شریعت جوان ہے اور شریعت کا حکم نہیں ہے، لہذا پردے کے اندر بیعت ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ ہے کہ جب تک ایجاب اور قبول نکاح نہیں ہوتا دونوں کے درمیان میں یہ ایک حجاب رہتا ہے، لیکن اسی جب ایجاب اور قبول کر لیا نکاح ہو گیا اب وہ حجاب اور پردہ اڑ جاتا ہے۔ نکاح بھی شریعت نے بہت آسان رکھا ہے، بہت آسان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ بن کر کے آئے تھے، تمام چیزوں کے نکاح کے اندر، شادی کے اندر، بیعت کے اندر، غمی کے اندر، چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، ہر چیز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ پیش کیا ہے، نمونہ پیش کیا ہے۔ راتوں کو اٹھ کر کے دعائیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں رو کر کے دعا فرماتے تھے، اللہم امتی اللہم امتی۔ اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ناراض نہیں کرے گا، آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی اور خوش کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل آئے اور فرمایا اللہ آپ کو سلام کہتے ہیں، اور فرمایا کہ اتنا گریہ اور زاری کرنے کے رونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی امت کے بارے میں آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ فرمایا اے جبرائیل میری امت کا ایک انسان، ایک فرد بھی اگر جہنم کے نہ جائے گا تو میں راضی نہیں ہوں گا، میں خوش نہیں ہوں گا۔ سورہ والدعاء آپ پڑھتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا انعام دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آخرت میں مقام محمود ملے گا، شفاعت عظمیٰ ملے گی۔ وہی اذان کے بعد پڑھنے کے لیے فرمایا وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اوپر سے پڑھ کر دعا آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اذان کے ختم ہونے کے بعد اس دعا کو پڑھے گا میری سفارش قیامت کے دن اس کے لیے واجب ہو جائے گی، میں اس کے لیے سفارش کروں گا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جنت کے اندر اس کو میں بھیجوں گا یہ دعا کرنے کے اوپر۔ اور لفظ اذان کی کتنی فضیلت ہے۔ ایک عورت بیچاری بالکل جاہلہ تھی اور اس کا آخری وقت تھا، سکرات کا وقت تھا، اپنی زبان سے کچھ الفاظ کو وہ نکال رہی تھی، لیکن وہ بھی جاہلہ
ان پڑھ اور گھر والے بھی ان پڑھ تھے، کچھ جانتے نہیں تھے، تو بلا لائے مولوی صاحب کو، مسجد کے امام صاحب کو کہ وہ کیا کہتی ہے، کیا کوئی خزانہ بزانہ اس نے چھپایا، اس کے متعلق پڑپڑاتی ہے، ہونٹ ہلاتی ہے۔ وہ امام صاحب اور وہ مولوی صاحب اس کے ہونٹ کے پاس اپنا کان لے گئے تو کہا کہ وہ تو یہ کہہ رہی ہے ان ہذین الرجلین یقولان ادخل الجنت، وہ یہ اپنی زبان سے بول رہی ہے کہ یہ دو آدمیوں کو میں دیکھ رہی ہوں، وہ تھے فرشتے اور وہ مجھے بشارت اور خوشخبری دیتے ہیں ادخل الجنت، جا جنت میں داخل ہو جا۔ بالکل جاہل مطلق۔ پوچھا اس کا کون سا عمل تھا، کیا کوئی تہجد گزار تھی، قرآن کریم کی 10 پارے روزانہ تلاوت کرتی تھی، ہمیشہ روزہ رکھتی تھی، خیر خیرات کرتی، میں کوئی اس کا کام یہ نہیں تھا۔ تو پھر کیا کہا کہ اس کا ہاں ایک یہ تھا، جب مسجد کے اذان کی آواز آتی اللہ اکبر اللہ اکبر، بس مؤذن صاحب کی اللہ تعالیٰ کی جو اپنے زبان سے نکالتے ہیں اللہ کی کبریائی اور برائی کی بات کو سن کر اپنے گھر کے نہ تمام کاموں کو چھوڑ دیتی تھی۔ یہی نہیں بلکہ گھر والے کام میں مشغول ہوتے تو ان کو بھی گناہ کر دیتی۔ اذان کو بالکل اطمینان سے سنو، دھیان سے سنو۔ یہی تو وجہ ہے کہ انسان قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، مسجد کے اندر ہے اور اذان ہو رہی ہے، تو مستحب بات ہے، اچھی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو بند کر دو اور اذان کو سنو، یہ ایک مستحب بات ہے۔ بہرحال یہ عورت کی عادت تھی کہ ہمیشہ اذان ہوتے پر تمام کاموں کو بند کر دیتی، گھر والوں کو منع کر دیتی، اللہ کے نام کو دھیان سے سنتی تھی، تعظیم اور عزت کرتی تھی۔ کہا کہ یہی مرتبہ ملا اس وقت کے اندر، اگر جو بیچاری نادان تھی، پڑی ہوئی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ابھی سے اس کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اتنے روتے تھے وغیرہ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ شاعر اسلام، بخاری شریف کے اندر ان کے اشعار آئے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشعار کی تعریف فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ إِذَا انشَقَّ مَعْرُوفٌ مِّنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ يَبِيتُ يُجَافِي جَنبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ يَبِيتُ يُجَافِي جَنبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَضَاجِعُ۔ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ صلی اپنے اشعار کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا وفینا رسول اللہ، ہم میں اللہ کے رسول ہیں، یتلو کتابہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساطع، جب صبح ہوتی ہے تو صبح کو اٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، آرام فرماتے ہیں، لیکن جلدی سے اٹھ جاتے اپنے بستر سے، لیکن ایسے وقت میں کہ ابھی غیر لوگ اپنے سونے کی وجہ سے اپنا بوجھ بستروں کے اوپر ڈالے ہوئے ہیں، بستروں کو بوجھل کیے ہوئے ہیں، آپ راتوں کو اٹھ جاتے ہیں۔ وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ إِذَا انشَقَّ مَعْرُوفٌ مِّنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ يَبِيتُ يُجَافِي جَنبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَضَاجِعُ، جبکہ وہ غیر لوگ سوئے ہوئے ہیں بستر کے اوپر اور 5 من کے وزن ڈالے ہوئے ہیں بستروں کے اوپر، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ہیں۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال یہ نکاح کی عبادت بہت اور بہت آسان کر دیا۔ اگر میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں تو شاید یہ سمجھے کہ یہ دقیانوسی باتیں کرتے ہیں، حقیقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا 7 سال کی عمر کے اندر، تو ان کو نکاح کا علم بھی نہیں، نکاح کا پتہ بھی نہیں، خبر بھی نہیں۔ خود حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نکاح ہو چکا، میرے والد بکر صدیق نے میری طرف سے ایجاب اور قبول کر لیا،
مجھے کچھ پتا نہیں. ہاں میری ماں نکاح کے بعد مجھ کو باہر جانے سے وغیرہ روک ٹوک کرنے لگی تو ذرا میں کچھ سمجھ چکی, اور بعد میں میری والدہ ام رومان نے مجھے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا ہے. یہ تو 7 سال کی عمر کے نکاح کی کیفیت. پھر اس کے 2 سال کے بعد 9 سال کی جو عمر ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کو پیش کیا جاتا ہے, لیکن اس کی بھی کیفیت کیا ہے. کتاب حدیثوں کے اندر بخاری شریف کے اندر آیا, خود فرماتی ہے کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولے پر جھول رہی تھی, سہیلیوں کے ساتھ جھولے پر بیٹھ کر جھولا جھول رہی تھی. میری والدہ ام رومان نے مجھ کو بلایا. فرما بردار اولاد اپنے ماں باپ کے بلانے پر, اپنے بڑوں کے بلانے کے اوپر تمام دنوں کو چھوڑ کر کے وہ حاضر ہو جاتے ہیں. حضرت عائشہ اپنی والدہ کے بلانے کے اوپر دوڑتی ہوئی گئی, یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں ہانپنے لگی دوڑنے کی وجہ سے. فرماتے میری والدہ نے ذرا میرے چہرے کے پر ہاتھ پھیرا, ذرا چہرہ دھلا دیا, سر پر ٹھیک کر دیا, اور انصار کی عورتیں جو لینے کے لیے آئی تھی ان کو حوالے کیا. انہوں نے کہا علی الخیر والبرکت وعلی خیر طائر, یہ الفاظ کہے, یعنی یہ نکاح اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کا جانا اور آپ کا رہنا, ایک نبی کی معیت کا ہونا, ان کا رفیق حیات کا بننا, علی الخیر والبرکت, یہ آپ کے لیے خیر برکت اور بڑائی کا باعث اور سبب بن جاوے. وعلی خیر طائر, اور تمہارا نصیبہ اللہ تعالیٰ بلند فرماوے. یہ کہہ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سپرد کر دیا. نہ پہلے سے کوئی اس کے لیے اہتمام تھا کب یہ رخصتی ہوگی, نہ کیا ہوگا نہ کیا ہوگا. وہ تو جھولے کے اوپر بیٹھ کر جھولا جھول رہی تھی کہ حضور کی خدمت میں بھیج دی. اس سے بڑھ کر جب سیدۃ نساء اہل جنت فاطمہ خطیب صاحب پڑھتے ہیں خطبے کے اندر, جنت کی عورتوں کے سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, پہلے ان کے لیے ابو بکر صدیق خود خطبہ لے کر منگنی لے کر گئے حضور کی خدمت میں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو میں نکاح کروں. حضور نے منع فرمایا. حضرت عمر اس کے بعد گئے, حضور نے منع فرمایا, اس لیے کہ حضور کا تمام کام وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, حضور کے جتنی باتیں, حرکات, سکنات, چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا اللہ کی طرف سے ہوتا تھا, اپنی طرف سے کوئی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ابو بکر اور عمر اور فاطمہ کی عمر میں زیادہ فرق کی بنا پر نکاح سے اللہ نے انکار کر دیا. حضرت عمر نے خود حضرت علی سے کہا کہ اب تم جاؤ. چنانچہ حضرت علی جا کر حضور کے پاس بیٹھ گئے, ذرا جھجکتے ہوئے گئے کہ میں فقیر انسان, غریب انسان, میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں, اور اتنی سیدہ اور حضور کے صاحبزادی کہ میں خود پیغام لے کر کے جاؤں اپنے لیے کس منہ سے جاؤں. لیکن حضور کی شفقت اور محبت کی بنا پر چلے گئے, بیٹھے. حضور نے فرمایا کس مقصد کے لیے آئے ہو میں جانتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دو, میں تمہارے اس مقصد کو قبول کرتا ہوں. یہ ہو گئے منگنی, بس منگنی یہ ہو گئی. پھر کچھ ایام گزرے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی. عصر کی نماز کے بعد اپنے خادم خاص حضرت انس سے فرمایا, اے انس ابو بکر کو بلاؤ, عمر کو بلاؤ, حضرت عثمان ذی النورین کو بلاؤ, حضرت زید کو بلاؤ, اور وغیرہ صاحب الوقت رہوں کو بلاؤ. ان حضرات کو بلایا اور آپ نے خطبہ پڑھ کر کے نکاح کر دیا. زیادہ تعجب کی بات یہ ہوگی کہ حضرت علی سے نکاح ہو رہا ہے, دلہے مجلس سے نکاح میں نہیں تھے. حضور نے فرمایا وہ تو منگنی ہوئی تھی, اور منگنی نکاح نہیں ہے, نکاح تو ابھی ہوا. اگر میں نکاح کراتا ہوں اس شرط کے اوپر کہ حضرت علی اس کو منظور رکھے, اگر منظور رکھتے ہیں تو یہ نکاح ہے, ورنہ نہیں.
تو حضرت علی بھی مجلس نکاح کے اندر موجود نہیں جو دلہے صاحب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد سب حضرات کو تمام حضرات کو بلا کر نکاح پڑھا دیا. اتنی سادگی تھی. پھر ایک صحابیہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے ساتھ بھیج دیا حضرت علی کے مکان پر، اور جہیز جس کو ہم کہتے ہیں کوئی چیز نہیں، ہاں چند چیزیں دی تھی، وہ بھی اس لیے کہ حضرت علی حضور کی تحویل میں تھی، حضور کی کفالت میں تھے، حضور کے ابن العم اور چچازاد بھائی ہوتے تھے، تو پورا خرچہ حضور اٹھاتے تھے. اس لیے حضرت فاطمہ کے ساتھ ایک چکی بھیجی کہ جانے کے ساتھ تم کو چکی پیس کر کے آٹا نکالنا پڑے گا. ایک 2 مٹی کے گڑھے آپ سے دیے کہ پانی تم کو بھر کر کے لانا ہوگا، اور ایک تکیا دیا جس میں کھجور کی چھال تھی، جس کو چاہے جہیز کا ہو یا ضرورت زندگی کا ہو، یہ بہان اتنا ہی سامان آپ سے دیا تھا، اس سے کیا کچھ سامان نہیں تھا. یہی تو وجہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں کے اندر چھالے پڑ گئے تھے، نشان پڑ گئے تھے، اور پانی کے مٹکے اٹھا کر کندھوں کے اوپر کالے نشان پڑ گئے تھے. ایک مرتبہ تو غلام اور باندیاں آ گئی تو حضرت علی نے فرمایا جاؤ ابا جان کے پاس کچھ مانگ لو تاکہ کام میں کچھ معاونت ہو جائے. حضرت فاطمہ گئی، حضور تشریف فرما نہیں تھے، حضرت عائشہ سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور چلی آئی. رات کے وقت میں حضرت فاطمہ فرماتے ہیں میں اور علی سو گئے تھے، حضور تشریف لائے اور فرمایا کہ دین کے وقت میں اس مقصد کے لیے آئی تھی، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ تم تسبیح پڑھا دو. سوتے وقت میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو سوتے وقت میں. اور نمازوں کے بعد عام نے حضرت فاطمہ پہ یہ تسبیح تلقین فرمائی، اسی لیے اس کو تسبیح فاطمہ کہاں تو گئی تھی یہ خادم لینے کے لیے، باندی لینے کے لیے، بلکہ اور آپ نے وظیفہ بتلا دیا. یہاں عجب ہے کہ آپ کے بتلانے کی بنا پر اس برکت سے ان میں قوت آ جائے گی، اور جو کوئی تکلیف ہو وہ تکلیف معلوم نہیں ہوگی. بہرحال اتنے سیدھے اور سادگی کے ساتھ اور 400 مسمار چاندی کے مہر مقرر ہوئے، جس کے تقریباً 131 یا 132 تولہ چاندی ہوتی ہے. مہر فاطمی اس کو کہتے ہیں کہ 132 تولہ چاندی، اور کم سے کم مہر جو ہوتا ہے لا مہر اقل من 10 دراہم. حضور نے فرمایا کہ 10 دراہم سے کم مہر نہیں ہوتا. درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے، آج کے اعتبار کے 2 تولے 7.5 ماشا چاندی ہوتی، 2 تولے 7.5 ماشے چاندی کی بازار میں جو قیمت ہوتی ہے وہ کم سے کم. اور مہر فاطمی 132 تولہ چاندی، یہ مہر فاطمی جس کے تقریباً 12-13 ہزار روپے ہوتے ہیں. یہ رکھیے اپنی وسطی سکت کے موقف کی طاقت کے موافق اس طریقے سے ہونا چاہیے. لیکن یہ جذبہ اسی وقت کے اندر پیدا ہوتا ہے جب کہ دین کے اوپر ہم عمل کریں. میرے بزرگوں، شاہ شجاع کرمانی ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں. ان کے یہاں ایک لڑکی تھی، اور ظاہر بات ہے کہ بادشاہ کی یہاں پلی ہوئی لڑکی حسینہ اور جمیلہ، اور بہت سے شہزادوں کے خطے اور پیغام اور مانگیں آ گئی. لیکن بادشاہ ہونے کے باوجود اپنی بیٹی کی تربیت اس طریقے سے کی تھی کہ وہ یہ چاہتی تھی، بادشاہ بھی یہ چاہتا تھا کہ ذرا کوئی نیک لڑکا ہو تو اس سے نکاح کرنا یا شہزادوں کے ساتھ نکاح نہیں کرنا. چند دن رنگ رجیا مچانے کے بعد وجہ دین یہاں کوئی مال دیکھتا ہے، کوئی خاندان دیکھتا ہے، کوئی حسن و جمال دیکھتا ہے، اور کوئی دین دیکھتا ہے. آپ نے فرمایا فرد ذات الدین، اے انسان قیامت تک آنے والے اپنی امتی سے فرمایا کہ تو نہ مال کو دیکھ، نہ جمال کو دیکھ، نہ حسن کو دیکھ، نہ وغیرہ، بلکہ یہ ہے کہ دینداری کو دیکھ. اس لیے کہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے دینداری کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے، اور دینداری کو دیکھ کر نکاح کیا ہے تو ان میں محبت بھی ہوتی ہے. ماں دعوت ہے جب تک رہا وہاں تک محبت،
ورنہ پھر مال ختم تو محبت بھی ختم، اس تو جمال ختم تو وہ بھی ختم، وہ چیزیں پائیدار ہی نہیں رہتی۔ تو چونکہ دنیا میں غرض شامل خاص تھی، اس نکاح کے اندر جیسا لطف ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا، اس سے حضور اکرم پر بذاتی دین برہا شاہ شجاع کرمانی داماد تلاش کے کوئی نیک ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے شاہ شجاع کرمانی، ایک نوجوان خستہ حالت، کپڑوں کا بھی ٹھکانا نہیں، بال کا بھی ٹھکانا نہیں وغیرہ، آ کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ اس سے نماز پڑھی اطمینان سے، اس کے بعد وہ جانے لگا تو بادشاہ نے بلایا، کیا عمر ہے؟ نکاح ہوا؟ کہا کہ نہیں۔ کتنی عمر ہو گئی نکاح نہیں کیا؟ صاحب ہمارے گھر کے اندر کھانے کے پھاپے پڑتے ہیں، کھانے کا بھی کچھ نہیں ہے، اور میں فقیر الحال ہوں، روزانہ کچھ کما لیتا ہوں، اپنا گزر کرتا ہوں، میں غریب کو کون لڑکی دے۔ کہا کہ اگر شاہ شجاع تجھے لڑکی دینے کے تیار، چونکہ وہ پہچانتا ہے خام کا مذاق کیوں کرتے ہو، مار کھلانا ہے، کہا کہ میں خود شاہ شجاع ہوں۔ کہا کہ آپ اگر منظور کرتے ہیں، آپ کی لڑکی شہزادی کیسے مجھے منظور کرے گی؟ کہا کہ نہیں۔ خیر نکاح ہو گیا اور اس کا لڑکا چلا گیا اور پانچیوں کے ساتھ شہزادی کو روانہ۔ ایک پاؤں گھر کے اندر ہے لڑکی کا، ایک پاؤں باہر ہے، اور باہر نکال لیا دوسرا پاؤں۔ لڑکے نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی سے کہا تھا کہ میں فقیر الحال ہوں، میرے گھر کے اندر کوئی چیز نہیں، نہ سونے کے لیے، نہ بچھانے کے لیے، نہ اوڑھنے کے لیے، بالکل غریب انسان۔ میں نے پہلے کہا تھا تمہارے باپ نے تم سے میری حالت بیان نہیں کی۔ لڑکی کیا جواب دیتی ہے؟ میں اس لیے نہیں نکلی، میں اس لیے نکلی ہوں کہ میرے والد نے کہا تھا کہ میں نے اپنا داماد جو تلاش کیا، تیرے لیے جو شوہر تلاش کیا، وہ توکل علی اللہ، متوکل اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہے، اور تیرے ذرا سے وہ روٹی نظر آتی ہے، وہ کس چیز کی؟ اس نے کہا کہ یہ بھی تو خشک روٹی ہے، سکی روٹی، میرا روزہ ہے، افطار کے بعد کھانے کے لیے۔ وہ لڑکی کہتی ہے جس خداوند کریم نے زندگی دی ہے تو کیا وہ افطار کے وقت میں کھانا نہیں دے گا؟ پہلے اس روٹی کو بھی اللہ کے راستے میں دے دو، اس کے بعد میں تجھ سے نکاح تمہارے گھر میں آنے کے لیے تیار۔ وہ بھی خیرات کرا دی، اور شاہ شجاع جیسا بادشاہ شہزادی نکاح یہاں ہوتا ہے۔ مسلم شریف کے اندر ایک صحابی کا نام آتا ہے، شاید آپ نے سنا نہیں ہوگا آج تک زندگی کے اندر، جن کا نام ہے جلبیب۔ جلبیب ان کا نام، نہایت اپنا رنگ وغیرہ سیاہ، حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم میں جوان ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا فلاں صحابی کے پاس جاؤ، میرا نام لو کہ تمہاری بیٹی کا نکاح مجھ سے کر۔ وہ گئے نکاح کے لیے۔ آیا ہے کوئی مثال ایسی کہ خود نکاح کے طلب بند کر کے جاوے؟ شاہ شجاع باپ نے خود اپنے بیٹی کے لیے نکاح کے لیے، اور اس سے بڑھ کر حدیث پاک میں آتا ہے ابوبکر اور عثمان، ابوبکر اور عمر، جیسے میں نے عرض کیا کہ خود حضور کے پاس فاطمہ کے لیے اپنا نکاح کرنے کے لیے گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر بن خطاب کی صاحبزادی ہے، وہ بیوہ ہو چکی، ان کا ایک سے نکاح ہوا تھا، بیوہ ہو گئی۔ خود حضرت عمر نے ابوبکر صدیق سے فرمائش کی، بلکہ پہلے حضرت عثمان سے کہ اگر آپ چاہو تو صفیہ کا نکاح تم سے کرو۔ حضرت عثمان نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے، ابھی میرا ارادہ نہیں۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ تم چاہو تو میں اپنا نکاح اپنی بیٹی کا تم سے کر دوں۔ کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک دن گیا، 2 دن گئے، 3 دن گئے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مقصد کے پیش نظر پیغام بھیجا اور صفیہ کا نکاح حضور کے ساتھ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوئی حضرت عمر سے، تو ابوبکر عمر سے فرمایا کہ میں نے تمہاری فرمائش کے اوپر تم خود اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرنے کے لیے کہہ رہے تھے، میں نے جواب نہیں دیا، آپ بڑے ناراض ہوتے ہوں گے، غصے ہوتے ہوں گے۔ فرمایا ہاں، لیکن وسیع نے فرمایا مجھے کچھ معلوم ہوا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہے تمہاری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے، اس لیے میں نے اس وقت کے نام لا، ہاں یا نہیں کچھ نہیں کہا۔ اگر میں کچھ کہتا تو حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ظاہر ہو جاتا اس سے بھی. ہے کوئی مثال ایسی کہ ایک باپ خود دوسرے سے کہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں؟ قرآن کریم کے اندر فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ نبی السلام سے فرمایا انی انکحکا میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میری یہ دو لڑکیاں ان لڑکیوں میں سے کسی ایک سے. خود حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے فرمائش کرتے ہیں. خیر بہرحال یہ ہے کہ اس طریقے سے نکاح کو اتنا سادہ کر دیا. تو بعد میں عرض کر رہا تھا جلبیب وہ گئے ان صحابی کے مکان پر، کہا کہ حضور نے بھیجا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو، لیکن نہایت سیاہ اور غریب اس سے انکار کر دیا. واپس آنے لگے، گھر میں سے لڑکی بولتی ہے باپ آپ ذرا سوچو یہ کس کی طرف سے نمائندہ بن کر آئے ہیں، کنہوں نے بھیجا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، آپ کی بات کو ٹالنا نہیں چاہیے. میں اس کے ساتھ نکاح کر کے چاہے کالا ہے کیسا بھی زندگی گزارنے پر راضی. برحق یہ لڑکی کے لیے مادہ پیدا ہوا تھا کہ حضور کی بات کو ٹالے نہیں، نکاح ہو گیا اور بڑی محبت کے ساتھ یہ رہنے لگے. اس طریقے سے گویا یہ ہے کہ اس طرح سے تعلیم دی جائے گی تو انشاءاللہ العزیز اس نکاح کے لیے برکت ہوگی، ہماری اولاد کے اوپر بھی یہ اثر ہوگا. چونکہ ایسی مجلس سے کم ہوتی ہے، موقع کم ملتا ہے. جیسے حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ ایک صحابیہ عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئی. اسماء بنت یزید بن سکن اپنی مقررہ تھی، تقریر کرنے والی. جیسے تبلیغ کے لیے بعض عورتیں مقررہ ہوتی ہے، بولتی ہے وغیرہ پردے کے ساتھ رہ کر، تو یہ بھی مقررہ تھی اسماء بنت یزید بن سکن یہ. اور آئی حضور کی خدمت میں اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عورتوں کی طرف سے نمائندہ بن کر کے کچھ سوال کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں آئی ہوں. حضور نے فرمایا پوچھو کون سی بات کو لے کر کے تم کو بھیجا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرد ہم عورتوں سے ثواب کے اندر بڑھ گئے. فرمایا کیسے؟ 5 وقت کی نماز مسجد نبوی میں آپ کی ابتدا کے اندر پڑھتے ہیں اور ایک نماز کے اوپر 25 یا 27 گنا ثواب ملتا ہے، اور ہم تو گھر کے گوشے کے اندر تنہائی میں نماز پڑھتے ہیں. یہ آپ کے ساتھ جہاد کے اندر جاتے ہیں اور ہم گھر کے اندر رہتے ہیں، اور جہاد کی بڑی فضیلت وغیرہ اور نماز جماعت آپ کی مجلسوں کے اندر بیٹھتے ہیں، آپ سے باتیں سنتے ہیں، آپ کے جمال جہاں آرا کو دیکھتے ہیں، ہم گھر کے کونے کے اندر بیٹھتے ہیں. آپ نے فرمائے اسماء جن کی طرف سے نمائندہ بن کر تم آئی ہو ان کو میرا پیغام پہنچا. ایک عورت اپنے گھر کے کونے کے اندر تنہا نماز پڑھے گی، اس کو مرد کے مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا. فرمایا کہ یا تنہا نماز پڑھے گی، مرد مسجد میں جائے گا، چلنے پر ثواب، وہاں ثواب، وہ اکیلے یہاں پر نماز. اس لیے فرمایا کہ عورت کا اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھنے کی بنسبت حجرے کے اندر پڑھنا افضل، اور حجرے میں پڑھنے کی بنسبت گھر کے گوشے کے اندر نماز پڑھنا افضل، تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے. اور آپ نے فرمائے اسماء عورتوں کو جا کر کہو ایک عورت اپنے بچے کی وجہ سے رات کو ذرا جاگتی ہے، دودھ پینے کے لیے اٹھا، رویا اور کپڑے کی تبدیل کے لیے رویا، یہ عورت بیدار ہو کر کے اپنے بچے کے لیے ذرا بیداری کی، تو کہہ دو کہ ان کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا. بہرحال عورتوں کے لیے یہی ہے کہ یہاں گھر کے اندر انشاءاللہ وہی نماز ثواب ملے گا، جہاد کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائے. تو اسماء بنت یزید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سوال کیا تھا اس کا جواب دیا. بات یہ ہے کہ عورت اگر صحیح ٹھیک راستے پر ہو تو پورا معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے،
हमारे करीबी पड़ोसी मुल्क के अंदर अफगानिस्तान एक बादशाह का दोस्त मोहम्मद, उसने एक लश्कर रवाना किया, दूसरे बादशाह की ने चढ़ाई की थी। अपने बेटे को उसका सिपह सालार, उस लड़ाई का सिपह सालार बना करके भेजा। थोड़े दिनों के बाद बादशाह के पास ये खबर आई और मकान में आया तो बिल्कुल अफसुर्दा, नाराज होकर के आया। बीवी ने पूछा क्या बात है, नाराज क्यों हो? कहा कि मैंने, पूरा बादशाह ने हमारे ऊपर हमला किया, अपने बेटे को सरदार बनाकर भेजा और सरकारी रिपोर्ट ये आई है कि वो सामने वाला कामयाब हुआ और हमारा बेटा नाकाम हुआ और मैदान कारबार से बाहर निकला। औरत ने कहा हरगिज़ ये बात नहीं हो सकती। कहा कि सरकारी रिपोर्ट है कि मानने के लिए तैयार नहीं। 2-4 दिन के बाद फिर दूसरी रिपोर्ट आती है कि नहीं, तुम्हारा लड़का कामयाब हुआ। और फातिहाना अंदाज के जब वापस आता है, अब खुश जब बादशाह पहुंचता है तो बीवी ने कहा बड़े खुश है, क्या बात? फरमाया कि पहली बात गलत थी, दूसरी बात दूसरा रिपोर्ट किया है। लेकिन ए बीवी, जरा ये तो तुम बताओ कि पहली मरतबा मैंने तुमको कहा तो तुमने बड़े यकीन के साथ 100% 100% तुमने ये कहा कि ये नाकाम नहीं हुआ, ये बात गलत है, आखिर क्यों? कहा कि ये राज की बात है, उसको जाहिर करने की चीज नहीं है। आखिर बात सर मुश्किल हो गया, सर हो गया, कहना पड़ेगा तुम मेरी बीवी हो। बहुत इसरार किया तो उसने कहा आज तक बेटा पैदा हुआ, इतना बड़ा हुआ, मैंने इस राज को छुपाया। आज मैं एक राज को बयान करती हूँ। जब से मेरे पेट में यह बच्चा आया था उस वक्त से हराम लुकमा का किया। जिस लुकमे में कुछ शुबा था उस शुबे वाले लुकमे को भी मैंने नहीं खाया। जब ये दुनिया के अंदर आ गया और मेरे सीने से लगकर ये दूध पीने वाला हुआ तो मैंने शुबे वाला लुकमा इस हालत में भी नहीं और इस अंदाज से मैंने उसको दूध पिलाया है कि जब दूध के रोता, दूध की जरूरत होती तो मैं वुजू करती, 2 रकात अदा करती थी, 2 वुजू करके 2 रकात अदा करके फिर मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती थी। इतने एहतियात के साथ, जाहिर भी पाक, बातिन भी पाक, लिहाजा मेरे बेटे की नशोनुमा इस तरीके से हुई है तो कभी नाकाम होने वाला नहीं था। बहरहाल अगर आप ठीक हो, टीवी के सामने न बैठे, ये मुआशरा सही हो जाता है। एक औरत तो बच्चा पैदा हुआ, मर्द रात तो माशाअल्लाह गोया चांद को शर्मा देने वाले अपने रंग के अंदर, लेकिन बच्चा पैदा हुआ काला भुजंग का। क्यों हुआ? उसके मुजराओं ने सोचा कि वो घर के अंदर एक तस्वीर थी और हबशी की तस्वीर थी, काले इंसान की तस्वीर थी। वो हमीला औरत अपने पेट के अंदर बच्चा था, हमेशा उसको देखती रहती थी, उसका असर आ गया बच्चे के ऊपर। तो बहरहाल जब पेट के अंदर होता है तो माँ बाप का बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर टीवी बैठ गई या ये है कि गालम गलोच शुरू कर दिया तो बच्चा अगर जब अंदर है लेकिन उसके ऊपर उसका असर पड़ता रहता है और बाहर आने के बाद उसके जब बड़ा होगा फिक्स आएगा तो किसी किस्म की चीज हो। इसलिए ये बारूदात इसीलिए आपकी कि हम इसके ऊपर अमल करें और जो कोई रस्म और रिवाज वगैरह हो, एक निकाह को निकाह के तरीके का अदा करें तो इंशाअल्लाह उसके अंदर बरकत होगी। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला का नाम कौन नहीं जानता, सब जानते। तो उनका मदीने तैयबा के अंदर निकाह का इरादा हुआ तो गए मुहाजिरीन और अंसार के पास और जाकर के कहा कि देखो आप जानते हो कि मैं हबशी हूँ, मेरा बाप भी हबशी, तो हबशी और हबशी का बेटा हूँ, मुझे निकाह की जरूरत। ये भी सुन लो कि मेरे पास कोई माल वगैरह नहीं है, तुम क्या कहते हो? जिसको किसी ने क्या अच्छे अंदाज में कहा है, मस्जिद नबवी के जो मुअज्जिन थे बिलाल, मस्जिद नबवी के जो मुअज्जिन थे बिलाल, कर चुके थे कई साल गुलामी में बसर। मस्जिद नबवी के जो मुअज्जिन थे बिलाल, कर चुके थे कई साल गुलामी में बसर। जब ये चाहा कि करे अब मदीना में कहीं
جب یہ چاہا کہ کریں اپنے مدینہ میں کہیں تو جا کے مہاجرین انصار سے کہا یہ کل کر میں غلام حبشی اور حبشی زیادہ بھی ہوں، میں غلام حبشی اور حبشی زیادہ بھی ہوں، یہ بھی سن لو کہ میرے پاس ہے نہ دولت و زر، یہ بھی سن لو کہ میرے پاس ہے نہ دولت و زر۔ گردنیں جھک کے کہتی تھی جس طرف سے اڑتی تھی حبشی زادے کی نظر، گردنیں جھک کے کہتی تھی کہ دل سے ہے منظور جس طرف بھی اٹھتی تھی حبشی زادے کی نظر۔ تمام نے بیک زبان اور بیک حالت کہا کہ ہم آپ کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہیں۔ بہرحال یہ آج کی مجلس اللہ تعالیٰ خوب مبارک کرے، اور یہ بھی ایک عبادت کی مجلس ہے، ہم بیٹھے انشاءاللہ، ہمارا بیٹھنا کہنا سننا بولنا آپ کے وقت کی قربانی کا دینا انشاءاللہ میزان عمل کے اس کو تولا جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ ہماری دلی دعا ہے، اتنے سب بزرگان دین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یا امین بھی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس ہونے والے نکاح کے اندر محبت پیدا فرماوے، اور یہ لڑکا اور لڑکی ان کی زندگی کا خرمن، ان کی زندگی کے درخت کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے، ان کی دلی تمنا پوری ہو، اور دونوں خاندانوں کے اللہ تعالیٰ محبت اور موانست پیدا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فليس مني۔ وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة۔ وقال عليه الصلاة والسلام: أربع من سنن المرسلين: السواك والتعطر والحياء والنكاح۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ جناب الحاج احمد عادل اسماعیل صاحب، آپ نے اپنی وکالت سے
اپنی بیٹی سلمہ بی بی کی ذات کو یہ تو گواہ جناب الحاج ابراہیم اعظم اسماعیل صاحب اور جناب الحاج علی احمد محم صاحب، ان دو کی گواہی سے مسلمانوں کے حضور سلمہ بی بی کی ذات کو بھائی شعیب محمد مراد کے نکاح میں 1000 نقد مہر کے بدلے میں سلمہ بی بی کی ذات کو شعیب کے نکاح میں دیا۔ سنیے جناب احمد اعظم اسماعیل صاحب نے اپنی وکالت سے اپنی بیٹی سلمہ بی بی کی ذات کو ان دو گواہوں کی گواہی سے، جن کا نام لیا گیا اور مسلمانوں کے حضور سلمہ بی بی کی ذات کو آپ کے یعنی شعیب محمد مراد کے نکاح میں 1000 نقد روپے مہر کے بدلے میں دیا، آپ نے اس نکاح کو قبول کیا۔ کہیے نکحتھا وقبلتھا۔ بارک اللہ لک بارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير۔ اللهم ألف بينهما كما ألفت بين موسى وصفورا عليهما الصلاة والسلام۔ اللهم ألف بينهما كما ألفت بين علي وفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهما۔ اللهم ألف بينهما كما ألفت بين إبراهيم وهاجر وسارة عليهم الصلاة والسلام۔ اللهم ألف بينهما كما ألفت بين محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الصديقة رضي الله تعالى عنهما۔ اللهم ألف بينهما كما ألفت بين المؤمنين الصالحين والمؤمنات الصالحات۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔